حلف اٹھانے کے بعد صدر ٹرمپ کے متعدد ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط۔ تجارتی معاملات پر ٹرمپ انتظامیہ سے تعاون کی توقع ہے، چین۔ ترکی میں کثیر المنزلہ ہوٹل میں آتش زدگی، کم از کم 10 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو امریکہ کے 47ویں صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ آج سے امریکہ میں سنہرے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آج کے بعد ان کے بقول ہمارا ملک ترقی کرے گا اور امریکہ کے سنہرے دور کا آغاز ہو جائے گا اور پوری دنیا میں ایک بار پھر اسے عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اپنی اناگوریشن تقریر سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ خدا نے انہیں امریکہ کو بنانے کے لیے بچایا ہے جب ملک میں تبدیلی کی لہر چل رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ان کا یقین اور اعتماد واپس لوٹانا ہے، ان کی دولت، جمہوریت اور در حقیقت ان کی آزادی انہیں واپس دینی ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے وعدوں کے مطابق عہدہ سنبھالنے کے پہلے ہی دن کئی ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ہیں۔ ان کے پہلے صدارتی احکامات میں سابق صدر جو بائیڈن کے درجنوں اقدامات کی منسوخی، آب و ہوا کے معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے علاوہ امریکہ میکسیکو بارڈرز پر نیشنل ایمرجنسی کے نفاذ کے علاوہ عالمی ادارہ اسٹیٹ سے امریکہ کی علیحدگی اور منشیات کے گروہوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا حکم نامہ بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنوری 2021 کو کیپٹل بلڈنگ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف وفاقی مقدمات ختم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ چین نے کہا ہے کہ تجارتی معاملات کے حل کے لیے امریکہ سے تعاون کی توقع کرتے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات ایک ایسے وقت پر کہی ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین سمیت کئی دیگر ممالک کی مصنوعات پر ٹیرف میں اضافے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بیجنگ امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور روابط کو مضبوط کرنے اور اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی طور پر سودمند تعاون کے لیے تیار ہے۔ ترجمان نے اس توقع کا اظہار کیا کہ امریکہ اور چین بیجنگ اور واشنگٹن کے پائیدار اور صحت مند تجارتی تعلقات کو فروغ دیں گے۔ ترکی کے شمال میں واقع ایک اسکی ریزارٹ کے ہوٹل میں منگل کو لگنے والی آگ سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق آگ لگنے سے 32 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مقامی گورنر نے سرکاری نشریاتی ادارے کو بتایا کہ جب منگل کی صبح ہوٹل میں آگ لگی اس وقت ہوٹل میں 234 مہمان مقیم تھے۔ فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی امدادی کارروائیوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے۔ اس دوران 35 سے زائد امدادی کارکن آگ سے جھلس گئے جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول منگل کو ان کے خلاف مواخذے کے مقدمے کی سماعت کرنے والی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں زیر حراست صدر کو ملک میں مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش کے بارے میں سوالوں کا جواب دینے کا موقع ملے گا۔ صدر یون کو ملک میں مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش پر بغاوت کے الزامات کا سامنا ہے۔ سول کی ایک عدالت نے صدر یون کے خلاف منظور ہونے والے مواخذے کے مقدمے کی سماعت 27 دسمبر کو شروع کی تھی۔ اگر عدالت ان کے خلاف منظور ہونے والے مواخذے کی قرارداد کو برقرار رکھتی ہے تو یون کو صدر کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن صدر کے وکلاء کے مطابق یون کا موقف ہے کہ ان کے خلاف مارشل لا لگانے کی تحقیقات قانون کے مطابق نہیں ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے امریکہ میں زیر حراست ایک افغان شہری کے تبادلے میں 2 امریکی شہریوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ منگل کو کابل میں طالبان وزارت خارجہ نے 2 امریکی شہریوں کا نام بتائے بغیر کہا کہ ان کا تبادلہ افغان شہری خان محمد سے کیا گیا ہے، جن کو 20 سال قبل مشرقی افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ خان محمد منشیات کی مبینہ سمگلنگ میں کیلیفورنیا کی ایک جیل میں سزا کاٹ رہے تھے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ قیدیوں کا یہ تبادلہ امریکہ کے ساتھ طویل اور نتیجہ خیز مذاکرات کے بعد ہوا ہے۔ جن امریکی شہریوں کو رہا کیا گیا ہے ان میں سے ریحان کاربٹ کے اہل خانہ نے ان کی رہائی پر شکر ادا کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔